اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: اذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الأمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وذروئها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث نظر وجد ماء وثمرا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتے ہیں کہ قوم سبا اللہ کی نعمتوں میں تھی جس پہ لوگ حسد کرتے تھے، اور بڑی عیش میں اور بڑی راحت میں تھی، اور بڑا بہترین اللہ نے ان کو شہر دیے تھے اور اماکن ایسے دیے تھے جس میں امن و امان تھا. والقرى المتواصلة المتقاربة، اور بستیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئیں، ایک دوسرے سے قریب، اور اس کے اندر بہت سارے درخت اور باغات اور سبزے اور زراعت اور ثمار، حتیٰ کہ ان کے مسافر جب سفر کرتے تھے تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سامان اٹھائیں یا پانی اٹھائیں، یعنی لمبا مسافر بھی ہو اس کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں گئے آگے بستی موجود ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. جیسے اب دیکھیں نا، اب آپ الحمدللہ اللہ نصیب کرے آپ کو، ہمیں بھی مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں تو اب کوئی چیز ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر جگہ منزل ہے، گاوا ہے، پیٹرول پمپ ہے، ہوٹل ہے، ہر چیز. پہلے دور میں تو 2 مہینے میں بندہ پہنچتا تھا مدینہ منورہ. تو صاف بات ہے کہ پھر ہر آدمی آٹا بھی اور پانی بھی اور مشکیلیں بھی اور دالیں اور کچھ ساتھ لے کے چلتے تھے کہ اگر بارش آ گئی ہے اور سیل نے نالا بہنا شروع ہو گیا بس آپ بیٹھ گئے. جب تک وہ پانی کم ہو تو آپ گزریں، کیسے گزریں؟ آپ نہ سواری گزر سکتی ہے نہ آپ گزر سکتے ہیں. تو لوگ 2 مہینے میں جا کے مدینہ منورہ پہنچتے تھے. پھر سڑکیں خراب تھیں، پھر موٹروں پر بھی اور ٹرکوں پر بھی 3 دن لگ جاتے تھے. اب اللہ کی رحمت ہے، ابھی ہر چیز موجود ہے، ہر جگہ منزل ہے، ہر جگہ پیٹرول پمپ ہے، ہر جگہ ضروریات ہیں. بندے کو کسی چیز کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ پانی ساتھ لے کے پھرتا رہے. تو ان پر بھی اللہ نے بڑی عنایت کی تھی کہ ان کے مسافر کو کوئی سامان اٹھانے کی نہ پانی اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. بل حیث نظر وجد ماء وثمرا، جہاں بھی وہ پڑاؤ کرتا، جہاں بھی وہ اترتا، پانی بھی موجود ہے، چیزیں موجود، پھل موجود. وَيَقِيلُ فِي قَرْيَةٍ وَيَبِيتُ فِي أُخْرَىٰ بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي سَيْرِهِمْ. اور اللہ نے بستیوں کو ایسے انداز میں آباد فرمایا تھا کہ صبح کا مسافر چلے تو دوپہر ایک جگہ کھانا کھا کے آرام کرے، پھر چلے تو شام کو رات ایک جگہ ٹھہر جائے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وقدرنا فيه السير. قال وهب بن منبه هي قرى بصنعاء، وہ کہتے ہیں یمن کا علاقے میں. وقضى قال ابو مالك وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك بن زيد بن اسلم وقتادة والضحاك والصدي بن زيد وغيرهم يعني قرى الشام
یہ باقی حضرات فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کریے وہ ہیں بستیاں جو اللہ نے شام کے علاقے میں آباد کی تھیں، کیونکہ لفظ بارکنا جو ہے اسی پہ دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اسی طرح اللہ نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو وہاں ظاہری بھی برکتیں ہیں اور باطنی بھی برکتیں ہیں۔ ظاہری برکتیں جو ہوتی ہیں نا، راحت ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، پھل ہے، کھانا ہے۔ باطنی برکتیں ہیں کہ انبیاء کا معدن ہے، اولیاء اللہ کا مخزن ہے۔ یعنون انہم کانوا یسیرون من الیمن الی الشام فی قرى ظاہرۃ متواصلۃ، جب وہ یمن سے، حالانکہ یمن سے شام بہت بڑا سفر ہے، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے تو تقریباً یعنی 1 مہینے کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا تھا کہ بالکل سڑک کے کنارے اور ظاہر اور باہر بستیاں آباد۔ وقال اللوفی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما القرى التي باركنا فيها بیت المقدس، وہ فرماتی ہیں کہ وہ بستیاں جن پہ اللہ نے برکت دی اس سے مراد بیت المقدس کی بستیاں ہیں۔ وقال الاوفی عنہ ایضا هي قرى عربیة من بین المدینہ والشام، وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں قرى ظاہرة ای بینۃ واضحۃ یعرف المسافرون یقبلون فی یقیلون فی واحدۃ ویبیتون فی اخری، اور اللہ نے فرمایا قرآن ظاہرۃ، یعنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سڑک کے کنارے ہیں، واضح ہیں، کھلی ہیں، آبادی ہر آدمی جانتا ہے۔ تو ایک بستی میں آدمی آ کے قیلولہ کرتا ہے، یعنی دوپہر کی آرام کرتا ہے کھانے کے بعد، اور دوسری بستی میں شام کو جا کے رات ٹھہر جاتا، تو سارا انتظام اللہ نے ان کو یعنی بہتر شہر دیا، بہتر موسم دیا، بہتر پانی دیا، بہتر پھل دیے، اور پھر سفر کے لیے بھی سارا انتظام کر دیا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ أَيْ جَعَلْنَاهَا بِحَسْبِ مَا يَحْتَاجُ الْمُسَافِرُونَ إِلَيْهِ، یعنی ایسے اللہ نے انداز سے ان بستیوں کو آباد کیا کہ جو جو مسافروں کی ضرورت ہے اسی کے مطابق منزل آ جاتی ہے۔ اس کے بعد حکم فرماتی ہیں سیرو فیہا لیالی و ایاما آمنین، الامر واصل لهم فی سیرہم لیلا و نہارا، پھر حکم تھا کہ چاہو دن میں سفر کرو یا رات میں سفر کرو، تم امان میں ہو، نہ خطرہ ہے، نہ ڈاکو، نہ چور، نہ قاتل، نہ کوئی جنگل کا جانور، نہ سانپ، نہ بچھو، مطمئن ہو کے آدمی سفر کر رہے ہیں۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَصْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اب انہوں نے خود اللہ سے مانگا کہ یا اللہ باعد بین اسفارنا، یعنی ذالک انہم بطروا هذه النعمة كما قالوا ابن عباس مجاہد رسل غیر واحد وأحبوا مفاوض ومحامه يخرجون في قطيع إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف۔ اب جناب حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے وہ سرکش ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، دماغ پھٹ، خیر اور شر کو بھی بھول بیٹھے۔ اس لیے اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایسے جنگل ملیں، ایسے مشکلات ملیں تاکہ سفر کرنے میں جس کی مشقت ہو، سامان اٹھائیں، اسباب اٹھائیں، پھر سفر کریں، اور پھر گرمی کا سفر ہو، ڈر کا سفر ہو تو آدمی جو ہے وہ اس میں اہتمام کرتا ہے۔ کہنے لگے اللہ نہیں، یہ تو سارا مزہ ہی نہیں آتا سفر کا، مشقت ہی نہیں ہے۔ سفر کا معنی ہے مشقت ہے، ہمیں مشقت والا سفر دے۔ نعوذ باللہ سبحان کما طلب بنو اسرائیل من موسیٰ علیہ السلام ان یخرج اللہ لهم مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
جیسے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے ہیں، مہربانی کریں بس ہمیں تو زمین سے وہ چاہے سبزیاں ہوں، پھل اور فوم ہو، دالیں ہوں، بصل ہوں، ککڑیاں، یہ چیزیں ہوں، ہم خود بنائیں پکائیں کھائیں، کیا بنا بنایا کھایا کھانا آ جاتا ہے، ہم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی نعمت ملنے سے دماغ ان کے پھٹ گئے اور اکڑ گئے، تو غیان میں آ گئے اور سرکشی میں آ گئے۔ مع انهم كانوا في عيش رغيد في من والسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مصطفية، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑی عیش والی زندگی دی تھی، ان کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آتا تھا، اور پہننے کے لیے جیسے لباس چاہتے تھے بڑے قیمتی لباس ملتے تھے، اور جیسے چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے چشمے جاری ہو جاتے، پانی چشموں کا پیتے، لیکن اس کے باوجود نہ شکری پہ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں شکر والا تو جھک جاتا ہے، اور نہ شکرہ جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اکڑ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر اس کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ ساری قوم کی تاریخیں پڑھیں کہ قوم عاد کو اللہ نے کیسی طاقت دی، کیسی قوت دی، کیسے کہ ایک پتھر جو 50 آدمی مل کے نہ اٹھا سکیں اکیلا آدمی ان کو اٹھا دے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت کہ حتی لم یخلق مثلہم فی البلاد، ایسے لوگ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے، اتنے طاقت والے، اتنے قد والے، اتنے عظیم، لیکن جب طاقت ملی، قوت ملی، اس کے بعد دماغ خراب ہو گیا، آخر اللہ کے عذاب آ۔ اسی طرح قوم ثمود پہ نظر ڈالیں، اسی طرح قوم لوط پہ نظر ڈالیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، اسی طرح قوم موسیٰ علیہ السلام پہ نظر ڈالیں۔ اللہ نے نعمتیں دی، لیکن جب نعمتیں ملتی گئیں تو دماغ خراب ہوتے گئے۔ وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا دیکھو بدبخت انہوں نے یعنی گھٹیا چیزیں لی اور اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب حکم اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، حکم ہوا کہ جاؤ مصر کی طرف، وہاں تمہیں ہر چیز ملے گی، پھل بھی ملیں گے، سبزیاں بھی ملیں گی، تھوم بھی ملیں گے اور بصل بھی ملیں گے۔ اس کے بعد ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر ذلت اور تمہارے اوپر مسکنہ لکھ دیا ہے، یعنی یہودی کروڑوں پتی بھی ہو لیکن ہر وقت خائف ہوگا، ہر وقت ڈرتا ہوگا، چہرے سے ایسے لگے گا جیسے اب یہ مر گیا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب اور ان پر آیا۔ وقال اللہ عز وجل وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا وَقَالَ تَعَالَى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال تعالیٰ فی حق هؤلاء وقال ربنا باعد بین اصفارنا وظلموا انفسهم بکفرهم، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے بھی ان کو قصے کہانیاں بنا ڈالا، توڑ پھوڑ کے ہر جگہ بکھر گئے، اب صرف باتیں باقی رہ گئی، وہ ساری شان شوکت سب ختم۔ اجعلناهم حدیثا للناس خبرا يتحدثون به من خبرهم، اب ان کا حال یہ تھا کہ لوگ رات کو بیٹھ کے قصے کرتے تھے کہ دیکھو کیسی قوم تھی، کیسی نعمتیں تھی، کیا انجام ہوا۔ وَكَيْفَ مَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ، اللہ کی تدبیر دیکھیں، فَرَّقَ شَمْلَهُمْ بَعْدَ الْاجْتِمَاعِ وَالْأُلْفَةِ وَالْعَيْشِ الْهَنِيِّ، اللہ نے جو ان کو اکٹھا رکھا تھا، سارے خاندان اکٹھا ہے، قوم اکٹھی ہے، اولاد اکٹھی ہے، بچے اکٹھے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزر، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر کوئی کہیں گیا اور کوئی کہیں گیا۔ وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا،
کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. وَلِهَذَا تَقُولُ الْعَرَبُ فِي الْقَوْمِ إِذَا تَفَرَّقُوا. عرب کے اندر یہ ضرب المثل بن گئی کہ جب کسی قوموں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے تو کہتے ہیں تفرقوا ایدی سبا و ایادی سبا، کہ بھئی اس قوم کا بھی وہی حال ہے جیسے قوم سبا تھی کہ انہوں نے بھی نعمتوں کو ٹھکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی ٹکڑے. وَتَفَرَّقُوا شَذَرَ مَذَرَ، اور ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی کہیں گرا کوئی کہیں گرا. بالکل بعد میں وہ سارے جو تھے کوئی عمان گیا، کوئی بصرہ گیا، کوئی مدینہ منورہ کی طرف گیا، کوئی کسی اور علاقوں میں گیا، ٹوٹ پھوٹ گئے، نہ باغ رہے، نہ باغات رہے، نہ سبزے رہے، نہ وہ نعمتیں رہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابراهيم بن حبيب بن الشهيد قال سمعت ابي يقول سمعت اكرم يحدث بحديث اهل سبا. حضرت اکرمہ بیان فرماتے تھے ان کا قصہ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى قول ورسلنا عليهم سيل العرم وكان فيهم كهنة. ان میں کاہن تھے. کاہن جو ہے نا، یاد رکھیں کاہن یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی راہب ہوتے ہیں، کوئی احبار ہوتے ہیں، رہبان ہوتے ہیں. کاہن کہتے ہیں ان لوگوں کو وہ پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ایسی جگہوں پہ رہتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں غیب کی خبریں ملتی ہیں، ہم جو آپ پوچھیں گے ہم بتا دیں گے. اور ان کا تعلق جو ہے وہ شیاطین الجن سے ہوتا تھا، اور جنات جو ہیں وہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف اور ملائکہ کی باتیں سن کے کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں ڈال دیتے، تو وہ ایک بات تو سچی ہوتی اور 100 اس کے ساتھ میں جھوٹی ملا دیتے. تو لوگ ان کے بڑے معتقد ہوتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا. وہ علم نجوم کے بڑے، اب بھی دنیا میں علم نجوم بھی ہے، علم جفر بھی ہے، علم الاعداد بھی ہے. اسی طرح انسان کے ہاتھوں کے جو لکیریں ہیں، ان کے پامسٹ جو ہیں وہ ہاتھ دیکھنے والے، یہ علم بھی ہیں. اور کئی علوم ہیں، علم الالوان ہے کہ رنگ دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو کون سا رنگ پسند ہے، سفید پسند ہے، سرخ پسند ہے، کالا پسند ہے، سبز پسند ہے. اس سے پھر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت یہ ہے. تو بہرحال یہ سارے علوم ہیں، لیکن یہ سارے ظنی علوم ہیں، اس میں کوئی قطعی علم نہیں ہوتا. یعنی 100 میں کوئی ایک بات سچی ہو گئی تو 99 جو ہے وہ جھوٹی ہو گئی، کبھی سچ ہو گیا. اچھا کبھی ان کو پھر تجربہ بھی ہو جاتا. تو رات دن جو لوگ آتے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر حکیم کو تجربہ، ان کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس لیے آیا، تو اس لیے وہ بات کی تو بس بندہ فوراً بہت کہتے ہو گیا. اس نے کہا ان کو تو سارا پتہ ہے، تو غیب جانتے ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں. اب جناب کہتے ہیں کہ وہ کاہن کون تھے؟ وَكَانَتِ الشَّيَاطِينُ يَسْتَرْقُونَ السَّمَاءَ. شیطان جو ہیں، جن جو ہیں وہ جاتے تھے اور وہ کان لگا کے ملائکہ کی باتیں سنتے. وَأَخْبَرُ الْكَهْنَةَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَخْبَارِ السَّمَاءِ. اور جو وہاں سے سن کے آتے تو اپنے کاہنوں کے کان میں آ کے ڈال دیتے. وَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ كَاهِنٌ شَرِيفٌ كَثِيرُ الْمَالِ. ان میں ایک بڑا مشہور کاہن تھا، اس کے بعد بہت بڑی دولت تھی. وَأَنَّهُ خَبَرَ أَنَّ ذِبَالَ أَمْرِهِمْ قَدْ دَنَا وَأَنَّ الْعَذَابَ قَدْ أَذَلَّهُمْ. اس کو خبر ملی وہ خبر کہ ان کے اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اس قوم کے زوال کا وقت آ چکا ہے. اس کے بعد فلم یدری کیف یصنع لأنه كان له مال كثير من عقار. اس کے بعد بہت بڑی زمینیں بھی تھی، بڑی جائیداد بھی تھی. وقال لرجل من بنيه وهو اعزهم اخوالا. اس نے پھر اپنی اولاد سے کہا یا بني اذا كان غدا وامرتك بامر فلا تفعله فإذا انتحرتك فانتحرني وإذا لطمتك فلتمني. قال يا أبت لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال يا بني قد حدث أمر لا بد منه. اس نے اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو سمجھایا، کہنے لگا کہ میں کل جب تمہیں کوئی کام کہوں تو میری بات نہ ماننا، اور اگر میں تم کو جھڑک دوں سختی کروں تم بھی سختی کرنا، اور اگر میں تم کو تھپڑ ماروں تم بھی مجھے تھپڑ مارنا. بیٹے نے کہا اب بھائی تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں بیٹا ہوں، اولاد ہوں، باپ کو تھپڑ ماروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کرنا پڑے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے.
یہ ہر حال میں ہوگا. فلم یزل به حتی وافاه علی ذلک، تاکہ بیٹا مان گیا. فلما اصبحوا واجتمع الناس، جب صبح ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا. قال افعل کذا وکذا، کہا فلاں فلاں جا کے کام کرو. بابا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا. وانتهره ابوه، اس والد نے جھڑکا، اس کو سختی کی. فاجابه فلم يدل ذلك بينهما حتى تناوله ابوه ولطمه. اب جب باپ نے بھی جھڑکا، باپ نے گالیاں دی، وہ بھی جواب دینے لگ گیا، حتیٰ کہ باپ کو غصہ آیا. باپ نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا. فبصب على ابيه فلطم، اس نے بھی چھلانگ لگائی اور باپ کو تھپڑ مار دیا. فقال ابنی یلطمنی علی بالشفرۃ، کہنے لگا میرا بیٹا ہو کہ مجھے تھپڑ مارے، لے آؤ ذرا میرے لیے چھرا لے آؤ، سکین لے کر آؤ. وقال کہنے لگے وقالوا ما تصنعون بالشفرۃ، تم اس سکین کے ساتھ کیا، چھرے کے ساتھ کیا کرو گے؟ قال اذبحہ، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالوں گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. قالوا تريد ان تذبح ابنک، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم بیٹے کو ذبح کیوں کرتے ہو؟ انتم وسما بدالک، تم اس کو مارو پیٹو سب کچھ کرو لیکن اپنی اولاد کو ذبح نہ کرو. اور اس کے بعد وہ کہنے لگا قال بابا قال فارسلوا الى اخواني فعلموهم ذلك فجاء اخوانه فقالوا خذ منا ما بدالك فابى الا ان يذبحه. اس کے خالل جو تھے، اس کی مالدہ کے رشتہ دار جو تھے، وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے کو ذبح نہ کرو، جو چاہتے ہو ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں. قالوا فلتموتن قبل ان تذبحوا قال فاذا كان الحديث هكذا فاني لا ارى نقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه. انہوں نے کہا دیکھو ایسا نہ کرو، بیٹے کو ذبح نہ کرو، جو چاہو مانگ لو. انہوں نے کہا نہیں بس اچھا. کہنے لگا اچھا بات سنو، جس ملک میں جس شہر میں میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے میں اس میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں نہیں رہنا، میں یہاں سے جانا چاہتا. اشتروا منی دوری اشتروا منی ارضی، کہنے لگا ایسا کرو میرے محل، میرے مکان، میری زمینیں تم خرید لو، میں یہاں نہیں رہتا. فلم يدل حتى باع دوره وارضه وعقاره، اس نے اس بہانے سے ساری زمین اپنی بیچ ڈالی، اپنے گھر بھی بیچ ڈالے، پیسے کھڑے کر لیے. فلما صار الثمن في يده واهله قال يا قوم، اب جب اس نے سارا پیسہ سمیٹ لیا، جائیداد بیچ کے محفوظ کر لی دولت، کہنے لگا اپنی قوم سے کہ دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، قد اذلکم عذاب، تم پر بھی آنے والا ہے. وزوال امرکم قد دنا، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہاری ساری شان شوکت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. فمن اراد منکم دارا جدیدا وہما شدیدا وصبرا بعیدا فلیلحق بعمان، کہنے لگا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ ہمیں نئے مکان ملے اور حمایت کرنے والے کا تکڑی مضبوط قوم ملے اور سفر بھی بڑا دور کا ہو تو عمان چلا جائے. ومن اراد منکم الخمر والخمیر والنصیر وکلمة قال ابراہیم لم احفظها فلیلحق ببصرا، کہنے لگا اور جو تم میں سے شراب چاہے، خمیر مانا خمیری روٹی جیسے یہاں بنتی ہے یہ روٹیاں چاہے، اور عصیر پھلوں کے جوس پینا چاہے وہ بصرا چلا جائے. ومن اراد الراسخات في الوهل المطعمات في البحر المغممات في القهر فليلحق ويثر ذات نخل، اور جو آدمی چاہتا ہو کہ میں اپنے معاملات میں مضبوط رہوں، المطعمات لیکن مجھے کھانا بھی ملے لیکن تکلیف بھی ہو، المغممات فی القہر لیکن غم بھی ہو، پریشانی بھی ہو، فلیلحق بیثرب ذات نخل، پھر ایسا کرے کہ وہ یثرب کی طرف چلا جائے، وہاں کھجوریں وغیرہ کھا کے گزارا کرے گا. فاتاہ قومہ فخرج اہل عمان الی عمان، بعض لوگ عمان کی طرف چلے گئے. وخرجت غسان الی بصرا، بنو غسان جو تھے بصرہ کی طرف چلے گئے. وخرجت الاوس والخزرج وبنو عثمان، اوس خزرج اور بنو عثمان جو تھے وہ یثرب کی طرف چلے گئے، ذات النخل جہاں کھجوروں کے درخت بہت تھے. قال فاتوا علی بطن مر، جب وہ وادی مر پہ پہنچے
فقال بنو عثمان هذا مکان صالح لا نبغي به بدلا. بنو عثمان کہنے لگے ہم تو وادی مر میں ٹھہرتے، ہم تو یہاں سے نہیں جاتے، یہ بہت اچھی جگہ ہے. فَأَقَامُوا بِهِ فَسَمُّوا لِذَلِكَ خُزَاعَةً، اس لیے ان کو خزاع کہا گیا، لِأَنَّهُمْ انْخَزَعُوا مِنْ أَصْحَابِهِمْ، یعنی اپنے باقی ساتھیوں سے جدا ہو گئے. وہ بنو عثمان وادی مر میں رہ گئے، اوس خزرج جو تھے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. وَاسْتَقَامَتِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى نَزَلُوا الْمَدِينَةَ، مدینے میں پہنچ گئے. وتوجہ اہل امان لهم الجرسان صاد اثر غریب عجیب. مفسر فرماتے ہیں کہ اس اثر میں، ان روایات میں غرابت بھی ہے اور بڑی عجیب باتیں بھی ہیں. فهذا الكاهن هو عمرو بن عامر احد رؤساء اليمن وكبراء سبا وقوادهم. اور مفسر فرماتا ہے یہ کاہن جس کا قصہ ہے اس کا نام عمرو بن عامر تھا، یہ بہت بڑا رئیس تھا یمن کا، اور ان کے بڑوں میں سے تھا، اور ان کا بہت بڑا کاہن تھا، مشہور تھا. وقد ذکر محمد بن اسحاق بن یسار فی اول السیرۃ ما قال من عمرو بن عامر الذي كان اول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بارسال العارم عليهم. محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمرو ابن عامر یہ تھا جو سب سے پہلے اپنے اس شہر سے نکلا، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. تو یہ واقعات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جب دولت، مال، راحت، آرام ملتا ہے نا جی، یاد رکھیں ہمیشہ دو چیزیں. اسی لیے اسلام نے ایک تو حکم دیا ہے کہ غصہ نہ کیا کرو. ایک آدمی نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اوصنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا. اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں کوئی وصیت فرمائے مزید. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ کیا. یعنی 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے نا جی، اس کی کیفیت بے عین ہی وہی ہو جاتی ہے جو ایک پاگل کی ہو، ایک دیوانے کی ہو. پھر اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ گھر میں طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، ماں باپ میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہیں، قبائل میں جھگڑے ہیں، رشتے. وجہ کیا ہے؟ غصہ. اگر آدمی حوصلہ کر لے، صبر کر لے، ٹھنڈے دل سے بات کر لے تو سارا مسئلہ حل ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آج جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے بالکل حلم اور حوصلہ جو ہے وہ ہار دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ نعمت دے تو آدمی کا، جیسے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ نعمتیں دے نا، کسی پھلدار درخت کو دیکھا کرو، جب پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے. یوں پھل زیادہ لگے گا وہ یوں زیادہ جھک جائے گا، اور یوں پھل نہیں ہوگا تو اکڑ جائے گا. تو اگر آدمی کثرت نعمت کے بعد اپنے آپ کو جھکا دے، تواضع اختیار کر لے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر نہ کرے تو پھر یاد رکھو پھر آدمی 2 صورتوں میں، غضب میں بھی بگڑ جاتا ہے اور اسی طرح کثرت دولت میں بھی بگڑ جاتا ہے. غصے میں بھی وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور کثرت دولت میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو،
قرآن کی اور علماء کی اور اہل حق کی اور اہل فکر و نظر کی صحبت نہ ہو تو بس بندہ گیا. یہ نئی بات نہیں ہے. ایسے ایسے کفر لوگ بکتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا. لوگ دین کو گالیاں دیتے ہیں، مذہب کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ فقہائے امت کو گالیاں دیتے ہیں. ورنہ ایمان سے کہیں، آپ ٹھنڈے دل سے آپس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، اب ان کا کیا قصور ہے کہ کوئی گالی دے؟ ٹھنڈے دل سے آرام سے سو. بھائی صحابہ کا زمانہ ہے، گزر گیا. 1428 سال گزر گئے. اب نہ صحابہ ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، نہ اولاد کی اولاد ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کی جائیداد ہے، نہ ان کی جاگیر ہے، نہ ان کا اقتدار ہے، نہ ان کی حکومت ہے. اب ان کی مخالفت کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے. صحابہ کے خلاف تبرہ، صحابہ کے خلاف سب و شتم، صحابہ کے خلاف کتابیں اور نام تحقیق کا رکھا جاتا ہے اور صحابہ کے خلاف لکھا جاتا ہے. اچھا حضور کے اہل بیت کا زمانہ گزر گیا، اب کیا دشمنی ہے بھائی؟ اگر کوئی آدمی سیدنا علی سے دشمنی کرے، حسن حسین سے دشمنی کرے، کیوں؟ اسی لیے عبداللہ ابن المبارک جو بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یزید جو ہے اس پر ہم لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنتی سمجھیں جہنمی سمجھیں، کیا سمجھیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا، اس جنگ جب حضرت حسین اور یزید کے درمیان میں اختلاف کا زمانہ گزرا ہے، اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، تو کیوں ہم اپنی زبان سے بات کر کے اس کے اندر داخل ہوں؟ ہم سے پہلے ایک واقعہ گزر گیا، ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا، ہم نہیں تھے. تو اس دور گزر گیا، زمانہ گزر گیا، اب ہم بلا وجہ ایک رائے قائم کر کے اپنے آپ کو کیوں پھنسا لیں بھائی؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا کسی کے بارے میں. ان کا ایک وقت تھا، گزر گیا. اقتدار پہ آ کے حالات ہوتے ہیں. آپ کوئی کسی ملک کی اقتدار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بادشاہوں نے یعنی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بھائیوں کو قتل کر دیا، اولادوں کو قتل کر دیا، بیویوں کو قتل کر دیا، رشتہ داروں کو قتل کر دیا، یعنی اولاد نے کبھی کبھی باپ کو قیدی بنا دیا. اندازہ کرو، اورنگزیب عالمگیر جیسا آدمی رحمت اللہ علیہ، جس نے فتاوی عالمگیری جمع کروایا، جس میں پوری دنیا کا قانون ہے، اتنا بڑا عابد زاہد حافظ سب کچھ ہونے کے باوجود اقتدار کے لیے باپ کو قید کر دیا. ٹھیک ہے، بظاہر حالات ایسے تھے کہ باپ بھی بھٹک گیا تھا اور دین اکبری پیدا کر رہا تھا اور قرآن سنت سے ہٹ گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب اقتدار مل گیا تو اب قید میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کو ہٹا دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن نہیں، قید رکھا اور مدتوں قید رکھا. بیٹا ہے اور بیٹا بھی نعوذ باللہ ایسا نہیں جو برا ہو، بیٹا ہے اور عالم ہے، جس کو فتاوی عالمگیری یعنی اتنا جامع فتاوی ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو اس میں الحمدللہ نہ ملے. اس کے جمع کرانے والا وہ عالمگیر ہے. لیکن دولت ہے، اقتدار ہے، اور آیا تو اپنے باپ کو قیدی بنا دیا. باپ نے درخواست بھیجی کہ بھئی میرے بیٹے سے کہو کہ بھئی چلو تخت میرا گیا، ملک گیا، سب کچھ گیا، میں قید میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی 2-4 لڑکے بھیج دیے کرو باہر سے کہ میں ان کو قرآن شریف یا کوئی کتابیں پڑھاتا رہوں، تو
کہنے لگا اچھا ابھی تک یعنی میرے ابے کے دماغ سے وہ خوہ سلطانی نہیں گئی، اب بھی یعنی بڑا بننا چاہتا ہے کہ کوئی تو ہوں نا جن کے آگے میں بڑا بن کے بیٹھوں۔ عقل کی بات ہے۔ اور جہاں وہ بیٹھتے تھے نا ان کے والد قید خانے میں، تو وہاں سے وہ تاج محل کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہاں عالمگیر نے ایک شیشہ لگوایا کہ باپ اندھا ہو جائے۔ کیا کہیں گے؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو مٹا دیا کہ میرے بعد وارث نہ بنے، اپنی بھائیوں کی اولاد کو محروم کرنے کے لیے خود قتل کروا دیا کہ نہ ہوں گے نہ جائیداد مانگیں گے۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ بہرحال علاج کیا ہے؟ علاج ایک ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور آج کل چونکہ اللہ والے بھی نہیں ملتے تو اچھی کتابیں پڑھا کریں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، اہل بیت کے واقعات پڑھیں، اور بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں مجاہدین اسلام ان کے واقعات پڑھیں، مذہبی کتابیں، دینی کیسٹ، دینی تقریریں، وہ تاکہ تمہارا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، کچھ بھی نہیں ہو۔ یا اپنے آپ کو دین کے لیے نکالیں، اور اگر نہیں کر سکتے علماء اور صلحاء اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، بس صورت دیگر اچھی کتابیں دیں۔ ورنہ ٹھنڈے دل سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، امام شافعی فوت ہو گئے، امام مالک فوت ہو گئے، امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے، اب جو ہم ان کا گلہ کریں نہ، آپ ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ایمان سے کہیں کیا بگاڑ لیں گے؟ یعنی پوری اندازہ کریں کہ مثلا اس وقت بھی ذرا آپ آنکھیں بند کر کے نظر ڈالیں کہ پورے ایشیا میں ہند، انڈو پاک ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورا نہر ہے، وہ تمام جو ریاست ان سب میں اب بھی فقہ حنفی ہے۔ حضور کے زمانے کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے، یہ فقہ کا دور جو ہے یہ تقریباً 250-300 سال کے بعد شروع ہوا، یعنی اب باقی 1000 سال بچا۔ 1000 سال میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 800 سال پورے عالم پہ حنفیوں کی حکومت رہی اور حنفیوں کی فقہ رہی اور حنفیوں کا فتویٰ رہا۔ اب وہ سب کافر ہو گئے۔ مصر میں جائیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فتویٰ ہے، انڈونیشیا میں جائیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے، کروڑوں مسلمان ہیں جو فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ بلاد افریقیہ میں جائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ تو اگر کروڑوں ماننے والے ہیں اور چند سینکڑے لوگ اگر ان کو برا کہیں گے، اپنی عاقبت خراب کریں گے اور کیا ہو جائے؟ اور تو کچھ نہیں ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی عاقبت خراب ہوگی۔ یعنی بریلوی لوگوں میں سے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا شریف کے کوٹ مٹھن کے بڑے معروف پیر تھے، اور لازمی بات ہے کہ ان کا مسلک بھی وہی تھا جو بریلویوں کا ہے۔ اور اس کے باوجود اندازہ کریں کہ ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ حضرت آپ لوگوں کا، بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، بڑی کتابیں ہیں، بڑی چیز ہے، آپ کی رائے کیا ہے دیوبندی علماء کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ان کے بارے میں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ اہل حق ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرے مجھے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ مخالف ہے لیکن حق بات۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو حضرت گولڑی باہر نکلے استقبال کے لیے۔ یہ احترام ابو الحسنات یعنی بریلویوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے،
اور حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دیوبندی علماء کے زمانے کے مانے ہوئے خطیب العصر ہیں، جیل میں جب ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو الحسنات جب حمام کے لیے جاتے تو لوٹا بخاری لے کے پیچھے، کوئی مسئلہ ہی، کوئی جھگڑا ہی، لوٹا لے کے کھڑے، کیونکہ حمام لیٹرین جیل خانے کے قید خانے کے چھوٹی سی جگہ، اندر لوٹے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اگر لوٹا پکڑا دیتے تھے، وہ استنجا کر کے فارغ ہوتے پکڑا دیتے، پھر لوٹا لے کے شاہ جی پیچھے۔ وہ بریلوی، وہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا، وہ بریلویوں کا سب سے بڑا، لیکن کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ نہیں۔ صاحبزادہ فیض جو تھے وہ حضرت کے ساتھ کٹھے قید گئے۔ اچھا ایک شیعہ ہوتا تھا، مجھے ابھی اس کا نام نہیں، وہ حضرت شاہ جی کے ساتھ کٹھے جیل میں رہا، شمسی، ختم نبوت کے مطلب شاہ جی باقی مسئلوں میں جھگڑا ہو نہ ہو، لیکن ختم نبوت تو ہمارا بھی ایمان ہے نا، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح وہ تھا احمد قرار وشیہ تھا، عبدالحامد بدایونی بریلوی تھے، احمد سعید کاظمی بریلوی تھے، حضرت علامہ شمس الحق افغانی بند کے وہ صدر مدرس جو رہے ہیں، ان کے بعد کاظمی صاحب آئے کہ مجھے آپ پڑھا دیں، فرمایا ہاں ٹھیک، رات کو آ جائے کریں، سبق پڑھ لیا کریں۔ لوگوں نے جا کے کہا حضرت آپ مخالف کو پڑھا رہے ہیں، فرمایا اللہ کے بندے، وہ عالم آدمی ہے، پڑھنا چاہتا ہے، میں اللہ کے دین کا علم روک دوں؟ کیا کہتے ہو؟ پڑھنا چاہتا ہے، اچھی بات، کوئی حالانکہ بڑے اختلافات، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک حد تھی، ایک انداز تھا، ایک احترام تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتفاق سے جب بغداد میں گئے، خدا کی قدرت ہے کہ آپ کا قیام جہاں تھا تو جماعت کے لیے آپ مسجد ابی حنیفہ میں جاتے تھے، جہاں امام ابو حنیفہ کی مسجد تھی، مدرسہ تھا، اسی مسجد میں امام صاحب نماز۔ اچھا امام شافعی کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت ہے، ان کے نزدیک تو واجب ہے۔ جتنے دن آپ اس مسجد میں جاتے رہے، آپ نے صبح کی نماز میں قنوت بھی پڑھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی یہ مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے، اس کے مسلک میں واجب نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دی۔ یہ ادب ہے۔ آج تو جناب 2 حدیثیں پڑھ لو پھر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کوفے کا قصائی تھا، وہ فلاں تھا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر لوگ اٹھیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، فتنہ پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، افتراق ہوگا۔ اگر اختلاف ہے ادب سے، اختلاف صحابہ میں بھی ہے، اختلاف تابعین میں بھی ہے، اختلاف محدثین میں بھی ہے، اختلاف فقہاء میں بھی ہے، اختلاف علماء میں بھی ہے، لیکن کوئی ادب بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے ہمیں بچائے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال ایک آدمی مکہ میں ملازمت کرتا ہے، انڈیا اپنے ملک میں چھٹی پہ گیا تھا، کہتا ہے میں جب واپس آیا تو میں نوکری کے لیے آ رہا تھا، میرا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال میرا بھائی فقہ حنفی میں تو بڑا سخت مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی چھٹی پہ آؤ، نوکری پہ آؤ، حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، بغیر احرام کے تجاوز عن المیقات اگر کرو گے تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گا۔ اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے یہ 5 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت،
وہ فرماتی ہیں کہ اگر ہماری رائے پر ہے کہ بھئی میرا ارادہ نہیں عمرے کا نہ باندھا، میرا ارادہ ہے تو باندھ لیا، تو پھر میقات کی پابندی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہا نا۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سفر کیا ہو مکے کا اور احرام نہ باندھا ہو الا فتح مکہ، اور اس میں بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اور پھر بھی حضور نے جعرانہ سے عمرہ کیا۔ اس لیے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو میرا بھائی اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں ہر حال میں احرام کے ساتھ آؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ مسجد الحرام کا اعزاز ہے کہ بغیر احرام کے نہ آئے۔ باقی البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے لمن اراد الحج والعمرۃ، کہ جس کا حج یا عمرے کا ارادہ ہو، یعنی پھر تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر حج اور عمرے کا ارادہ نہ ہو، نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ باندھے تو گناہ ہوگا، یعنی اگر عمرہ کر لو گے ایک تو ثواب ہوگا اور ایک کسی کا خلاف بھی نہیں ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے تو ایک امام تو مخالف ہے نا، تو ایسا کام کیوں نہ کرو جو سب راضی ہوں۔ تمہیں احرام باندھنے میں کیا تکلیف ہے؟ لوگ 50,000 لاکھ خرچ کر کے عمرہ کرتے ہیں، تم ویسے ٹکٹ پہ واپس آ رہے ہو، صرف 2 چادریں باندھنی ہیں نا، اس میں کون سا جناب جب تم اترو گے تو تمہارے پروٹوکول میں فرق آ جائے گا۔ کوشش کریں ہر حال میں احرام باندھنے کی۔ باقی اما کے نزدیک گنجائش ہے، غریب آدمی ہو تو دم نہ دو، آئندہ احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ حج میں نے والدہ کو طواف زیارت کیا، میں نے بھی کیا، والدہ نے کیا۔ جب صفا مروہ میں ہم گئے تو ہم نے وہاں وہ عربیہ لے لی، یعنی ویل چیئر لے لی، ریڑی لے لی، تو اس پر میں نے والدہ کو بٹھایا اور ان کو بھی میں نے صفا مروہ دوڑایا اور خود بھی ان کی ریڑی چلاتا رہا۔ میری بھی ہاں بالکل، آپ کی بھی ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی۔ کہ میں نے بیوی سے کہا کہ مجھ پہ بھروسہ نہ کرو، تمہارا جو مرضی آئے وہ کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو تو اس سے شادی کر لو، پھر بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ بھی غیرت ہو تو یہ ہو گئے، کتنا شریف آدمی ہے، بیوی کو کھلی چھٹی دے رہا ہے نا کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرو تو وہ بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، شادی کر لو اس سے۔ لیکن میری نیت طلاق کی نہیں تھی، طلاق نہیں ہوئی، لیکن ایسی بے غیرتی کے الفاظ نہ کہا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طواف اور صفا جو ہے ویل چیئر پہ کی، نیت میں نے بھی کر لی تھی۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ طواف ہو گیا، لیکن طواف زیارت حج کا فرض ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اٹھا کے طواف کرانے والا یا دوسرے کو طواف کرانے والا اس کا ہو جائے گا، اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو حامل ہے، یہ تو اٹھا کے دوسرے کو کرا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ مکے میں ہو تو احتیاطاً ایک دفعہ طواف دہرا دو، ورنہ انشاءاللہ اللہ کرے گا طواف صحیح ہے، لیکن دہرا دو تاکہ بلا وجہ دل میں شک نہ رہے، حج کا فرض ہے۔ اور مشکل کیا ہے، آج 10 منٹ میں طواف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے جو محبت سے پوچھا تھا کہ میری بچی کا نام رکھ دیں، لیکن آپ نے یہ بھی محبت سے لکھا تھا کہ 13 جنوری اور بوقت 10 بجے شب پیدا ہوئی ہے، اس کے مطابق نام رکھیں۔ یہ کون سی محبت تھی؟ تو میں نے تو محبت سے بتا دیا آپ کو کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور کی بیویوں کا نام ہے، جو چاہو رکھ لو۔ میں نے تو نام بتائے تھے، اگر آپ کو نہیں یاد تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بلکہ نام بتا دیے تھے کہ بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے، بی بی عائشہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی بی سودا ہے، بی بی میمونہ ہے، بی بی صفیہ ہے، کوئی نام رکھ لو۔ اب
اب مجھے تو وہی مولویوں والے نام آتے ہیں نا، اب ماڈرن نام تو میں جانتا نہیں۔ اگر لڑکی کان میں سوراخ کر کے جو زیور پہنتی ہے، اگر وہ راضی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ ایک آدمی اپنا کان چھدوانے پہ راضی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے بلا؟ بالکل جی، پہنے، زیور پہننا اس کا حق ہے۔ اب ہمیں نشو فی الہلیت، تو وہ تو گویا کہ اپنی زندگی ہی زیوروں میں گزارنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بلائے تو جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کیوں؟ کیا ہے؟ اس نے خود بلایا ہے نا، بغیر اذن کے نہ جاؤ۔ حضور پاک جب مکہ میں تھے تو کس علاقے میں بکریاں چراتے تھے؟ جہاں گھاس ملتی تھی۔ میں ساتھ تھا، نہیں آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے بندے، حضور نے کئی دفعہ فرمایا جہاد کی طرف، کئی دفعہ مینا کی طرف، کئی دفعہ جبل نور کی طرف۔ اصول ہے جہاں جہاں گھاس کسی وادی میں نظر آئی لے گئے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں دعائیں ہیں، حمام میں جائیں ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ دعائیں قرآن کی بھی ہوتی ہیں، حدیث کی بھی ہوتی ہیں۔ کونی قدری، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کونی قدری کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تمہیں لکھنا نہیں آتا، تم اس چکر میں کیوں پڑھتے ہو؟ میں سمجھ گیا ہوں کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن ایسے جاہل کو جواب دینا جائز ہی نہیں۔ یہ قدریہ اور جبریہ کا مسئلہ ہے، تم مٹی سمجھو گے؟ تمہیں جب لکھنا ہی نہیں آتا وہ لفظ۔ یہ فرق ہیں، کرامیہ ہے، مشبہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، یہ فرق ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے بہت بڑے ابحاث ہیں۔ اس میں تو علماء بیچارے بھٹک گئے، تو تم کیا کرو گے غریب؟ اسی حد میں رہو جتنا سمجھ سکو۔ ایک عورت کی بچی کو ایک عورت نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والے کے ایک بچی کو دودھ پینے والے کی ماں نے دودھ پلایا۔ عورتوں کے لڑکا لڑکی ہیں، وہ نہیں، وہ دونوں ماں بن گئی، تو دونوں کی اولادیں بہن بھائی بن گئی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان کو پلایا، اس نے اس کو پلایا، تو یہ ان کی ماں بن گئی، ان کی جتنی اولاد ہے وہ بہن بھائی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن بیوی نہیں کرتی، دعا کریں گے بھائی اللہ ہدایت دے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے نا بھی اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے۔ تم کوئی خرچ شرچ کرو، سوکھی محبت اس زمانے میں کوئی کرتا ہے؟ بڑا دیکھو نا، کبا بیٹھا ہو، روٹی کا ٹکڑا ڈال اوڑ کے آئے گا کہ نہیں؟ حالانکہ کبے کو کوئی تم سے محبت ہے، روٹی پہ آ رہا ہے۔ بیوی کے لیے اچھے سوٹ خریدو، کپڑے خریدو، سامان شمان کو، پرفیوم شرفیوم خرچ ورچ کرو، دیکھو محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ وہ تو تم لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، بیوی محبت کیسے کرے؟ اس کو پتا ہے شوہر میرا ہے، ہدیے لوگوں کو دیتا ہے، پھر کیوں محبت کرے تمہارے ساتھ؟ اتنا فقیر پیر میں بھی ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں چٹ پڑھ کے۔ توبہ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ اگر حج کے دنوں میں جمعہ ہو جائے، مینا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مینا بھی شہر ہے، اب تو بہت بڑا شہر ہے۔ مزدلفہ میں اگر حنفی آدمی ہے، اکیلا ہے، بہرحال حنفی مسلک میں اگر وہ مسافر ہے تو قصر کرے، اور مقیم ہے تو پوری پڑھے۔ حل ابن السیاد دجال نہیں، یہ تو شبہ تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے شیعہ کو ختم نبوت کا منکر لکھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سارے شیعہ میں تو 20 مذہب ہیں، امام ابن تیمیہ نے ان کی 360 قسمیں لکھی ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ سارے ایسے ہوتے ہیں؟
اللہ کے بندے کئی لوگ ہیں بیچارے جن کا صحیح عقیدہ ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، سب کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ سے عذاب رفع فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ کشمیریوں کی، عراق میں مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، ہر جگہ مسلمانوں کی جان وال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اولادوں میں ہر قسم کی نافرمانیاں، ناچاکیاں، فتنے، فساد دور فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد